آپ بتاؤ گی؟ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور میرے ساتھ آج دو نئے مہمان موجود ہیں۔ ایک قمر مکن ہے اور اس کے علاوہ ذوالقرنین بھائی سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑے عرصے بعد آج ذوالقرنین صاحب کو زبردستی میں لے کے آئے کیونکہ آج کل میرے ولاگ میں یہ بہت کم ہی آتے ہیں، ان کی اپنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں۔ بات کرتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کیوں ملتوی ہوا۔ بڑے سوالات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اٹھا رہے ہیں، اپنی ہی قیادت پر برس رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر آیا کا محاورہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی گئی ہے۔ تاہم ہائی کورٹ میں گزشتہ روز ایک کیس کی سماعت کی، اس دوران کہا گیا کہ جو غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے عمران خان کی، جو گفتگو صحافیوں کے ذریعے باہر پبلک ہوتی ہے، اس پر بھی سوالات اٹھائیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذوالقرنین بھائی سے۔ ذوالقرنین بھائی یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کیوں کیا، کیا وجوہات تھی؟ کارکن ناراض نظر آ رہے ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، قیادت کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، قیادت سے کارکن نالاں ضرور تھے لیکن کچھ دیر پہلے تک، ابھی چونکہ خان صاحب نے جلسہ منسوخی کا آن کر لیا ہے اور کہا ہے کہ جی میں نہیں چاہتا تھا کہ 9 مئی ہمارے گلے پڑے، اس وجہ سے میرا خیال ہے اب جو جتنی گالیاں کل سے بیرسٹر گور کو، اعظم سواتی کو، علیمہ خان صاحب اور باقی لوگ دے رہے تھے، میرا خیال ہے ان کو بریک لگانی چاہیے کہ جو ان پہ جائز تنقید ہے وہ ضرور کریں، جہاں ان کی کمزوری ہو، کوئی خطا ہو۔ لیکن اب جب خان صاحب نے آن کر لیا کہ ہاں جی میں نے کہا تھا اور یہ ہم 9 مئی نہیں گلے اپنے ڈالنا چاہ رہے تھے، تو پھر میرا خیال ہے ان کو تنقید کا نشانہ درست بنانا درست نہیں ہے۔ اور کل میری ایک انتہائی ذمہ دار سے بات ہوئی عدالت میں ہی، جب ہم لوگ موجود تھے کل کیس کی سماعت کے دوران، تو میں نے کسی سے رابطہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یار انہوں نے کہا کہ جو صبح 4 بجے تک وہ جو کور کمیٹی کا واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر وہ ایکٹیو رہے ہیں، جب اس وقت تک کہتے ہیں جی وہ اعظم سواتی صاحب کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی گنڈا پور صاحب نے کہ آپ نے جو لاجسٹکس ہیں ان کو دیکھنا ہے، انتظامات کو حتمی شکل دینی ہے کہ ہم جو کرینیں شرینیں یا جو چیزیں ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں وہ آل اور اوکے ریڈی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم تاکہ فیصلہ کریں۔ تو کہتے ہیں 4 بجے تک کے اراؤنڈ تو وہ کے پی کے میں ہی تھے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب کب رابطہ ہوا، کیا ہوا، اس بات کا ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کہ، اور صبح خان صاحب سے ان کی ملاقات کیسے ہوگی، وہ آیا جیسے کیا سرائیوں ہونے کی وہ کسی کا پیغام لے کے گئے تھے اور کیا معاملات ہوئے تھے، اب وہ انٹرنل اس چیز اس وقت تک سامنے نہیں آئی ہوئی تھی اور اس کے بعد میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا اس شخص سے دوبارہ کہ میں اس سے پوچھ سکوں۔ اور ذرا آپ کو پتہ ہے رات تک تو ہم اپنے یہ عدالتی فیصلہ آ گیا اور اس چکر میں لگے رہے تھے، لیکن یہ ایک چیز ضرور ہے اب کیونکہ خان صاحب نے آن کر لی ہے تو اب جلسہ کیوں منسوخ ہوا وہ خان صاحب نے خود بتا دی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت سارے صحافی ہم جیسے جن کو آدھی بات کا پتہ ہوتا آدھی بات کا نہیں پتہ ہوتا، ہم کہانیاں گڑھیں، کیا سرائیاں کریں کہ اس کو کہیں ہٹ آؤٹ تھا، یہ فلانا جو نا ملا ہوا تھا، یہ فلانا مینیجڈ ہے، تو اب خان صاحب نے جو آن کر لی اس کا مطلب ہے یا پھر اب کہہ لیں گے خان صاحب مینیجڈ ہے جو اعلان دے کے انہوں نے اعلان کر کے مکر گئے ہیں، یا پھر کہیں کہ مینیج کوئی بھی نہیں تھا، انہوں نے فیصلہ کیا تو جو انفارمیشن ان تک ہے وہ شاید ہم تک نہ ہو۔ ذوالقرنین بھائی دیکھیں، بات تو ٹھیک ہے کہ اعظم سعدی صاحب صبح 7 بجے پہنچے، یہ کس کے کا پیغام لے کے گئے یہ بات الگ ہے، لیکن اپنے جو اتحادی تھے محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت اس وقت اتحادی بہت زیادہ اسٹرانگ صورتحال میں وہ موجود ہیں، ان کے ساتھ انہیں بھی ناراض کرا دیا گیا۔ کیا اب عمران خان صاحب کی جو باتیں آج اڈیالہ جیل میں ہوئی وہ قمر مکن بتائیں گے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب یا ان کی جو دیگر اتحادی ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں وہ ایگری کریں گے یا نہیں یہ تو بھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن دونوں کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے نا۔ محمود خان اچکزئی صاحب اگر گورنمنٹ میں ہیں نہیں، نہ وہ جائیں گے، جو ان کا سٹانس ہے نہ انہیں کہ گورنمنٹ میں لے گا، ٹھیک ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے تو وہ جائیں گے کدھر؟ یہ بھی ان کے پاس آپشن نہیں ہے، ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے، اکیلے وہ کہہ لیں کہ پلے ہے ککھ نہیں کہ وہ نہ کچھ کر سکیں، تو انہوں نے جانا کہیں نہیں ہے اچکزئی صاحب نے۔ لیکن یہ اس حد تک ان کی غلطی ضرور ہے پی ٹی آئی کی عادت کی کہ ان کو MWM کو اور جو ان کے اتحادی ہیں اس وقت اور جو آئین کی موومنٹ یہ چلا رہے ہیں اس میں اچکزئی صاحب بھی اس کے سربراہ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کو رابطہ کر کے انہیں اعتماد میں ضرور لینا چاہیے تھا۔ مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اچھا انہیں بتایا گیا تھا آفیشلی کہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے، تو اس سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید باقی صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہو، لیکن پھر جب کل شام کو خبر آئی کہ وہ لوگ جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں
ویسے میڈیا کے تھرو تو انہیں ہی پتہ لگ گیا ہوگا لیکن آفیشیلی نہیں بتایا گیا تھا. تو یہ احتجاجاً میرا خیال ہے وہ لوگ گئے تھے وہاں پہ. تو یہ بالکل ان کا گلہ اچکزئی صاحب ہوں یا ناصر عباس صاحب ہوں یا باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا گلہ 100% درست ہے کہ یہ نالائکی ہے پی ٹی آئی قیادت کی. خان صاحب تو جیل سے نہیں فون کر سکتے تھے. بالکل بیشر گور صاحب ہیں, سواتی صاحب ہیں, شبلی فراز ہیں یا باقی جو ان کے اس وقت عمر ایوب صاحب ہیں, یہ ان لوگوں کا کام تھا کہ وہ اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے, ان کو بتاتے کہ یار یہ معاملہ ہوا ہے, خان صاحب کی یہ ڈائریکشن آئی ہے, جس وجہ سے ہم نے اپنا جلسہ جو ہے وہ کینسل کر دیا. چلیں, یقیناً ذوالقرنین بھائی نے بتایا کہ جلسہ کینسل کرنے والے اور اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیا تھے. عمران خان سے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں کی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اور بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں عمران خان کی جانب سے, صحافیوں کی جانب سے, اور ان پر جوابات بھی آئے ہیں. تو قمر میکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین بھائی نے کسی ایک اور ولاگ میں جانا تھا تو وہ چلے گئے ہیں. قمر صاحب, کیا عمران خان نے آج باتیں کی ہیں اور جلسہ ملتوی کرنے کے حوالے سے بھی آج کھل کے انہوں نے اظہار کیا ہے, اس کے علاوہ فیض حمید کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی, پھر جلسہ ملتوی کرنے کے 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے, تو کیا کچھ عمران خان نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ابرار. میں پہلے کچھ چیزیں من و عن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو عمران خان نے جیل کے اندر آج صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہی. انہوں نے کہا نواز شریف کا بیگ پیک ہے, لندن کے لیے تیار ہے, صرف ضروری سامان اٹھانا جو ہے وہ ابھی اٹھانا ہے بس, اس کے بعد باقی بیگ ان کا تیار ہے. یہ سب چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, سہیل رشید صاحب کی خبر ہے کہ جوڈیشل پیکج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جوڈیشل پیکج میں قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن شامل نہیں ہے, بلکہ نئے چیف جسٹس کی تقرری یا نئے چیف جسٹس کو کس طرح سے لگانا ہے, اپوائنٹ کرنا ہے, یہ اس کے اندر ترمیم کے ساتھ شامل ہے. اب عمران خان نے بھی جیل کے اندر اس چیز کا خدشات ظاہر کیا. قمر, آپ کی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سہیل رشید صاحب کی جو بات ہے اس سے میں بھی تھوڑا سا آپ کو, میرے پرانے کئی ویلاگز ہیں اس میں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی اور نہیں ملے گی, یہ سوالات اٹھتے ہیں. اور پھر یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ منصور شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بنیں گے یا نہیں بنیں گے. میں اب آپ کو تھوڑا سا یہ ٹاپک چلا جائے گا, وہ جو مین چیز تھی اس کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ جو ہائی کورٹس کے اندر 3 سینئر ججز پر مشتمل ایک پینل بنا کر چیف جسٹس بنانے کا پلان بنایا گیا تھا, اس پر عمل درآمد بھی ہوا. جی اسی طرح سے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تقرری. اگر ایسا ہوتا ہے تو حکومت کے جو جن کو تصور کیا جاتا ہے وہ مخالف ججز ہیں, جسٹس منصور شاہ یا جسٹس منیب اختر, ان کو مانس کر کے جسٹس یا آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنانے کی یہ پلاننگ کی جائے. ہو سکتا ہے پہلے 5 کو کنسیڈر کیا جائے اور پہلے 5 میں سے 5ویں فیوریٹ ہوں, تو یحییٰ چوتھے نمبر پر ہے. خیر ہو سکتا ہے وہ چیف جسٹس بن جائیں جو چیف جسٹس کی دوڑ میں ابھی تک شامل نہیں تھے اور ان کو پتا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو ریٹائر ہو جاؤں گا اور اس وقت کوئی اور چیف جسٹس ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بھی بن جائے. بہرحال اس کے اوپر بھی پلاننگ چل رہی ہے اور اس کا عمران خان کو ادراک جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہیں. اگر چیف جسٹس کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو بعد میں سینیورٹی پر جو ججز موجود ہیں ان کو افیکٹ کر کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے کی کوشش کریں گے. ان کی بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دونوں صورتیں اگر ہوئیں تو ملک جو ہے اس میں احتجاج کریں گے پورے ملک کے اندر. اگر ایسا ہوا دونوں صورتوں میں سے کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, یا پھر جو سینیورٹی کا اصول ہے آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر اس کو بائی پاس کر کے کسی اور کو لگایا گیا, تو عمران خان نے کہا ہے کہ اس پر ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے. انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر کو اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے, اب ہم ہر صورت 8 ستمبر جلسہ کریں گے. 22 اگست والا جلسہ ملتوی کرنے کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ مجھے بتایا گیا کہ ملک میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے, مذہبی جماعتیں روڈز پر ہیں, آپ بھی جلسہ کریں گے تو تصادم کا خطرہ ہے, اس لیے آپ جلسہ منسوخ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام ایک دوسرے سے نہ لڑے, فساد نہ پھیلے, تو میں نے وہ جلسہ منسوخ کرنے کی جو ہدایات ہیں خود جاری کی ہیں. یہ عمران خان نے آج اس چیز کو کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ حکم نہ دیتا جلسہ منسوخ کرنے کا تو پھر دوسرا 9 مئی ہو سکتا تھا, اس سے کوئی اور فائدہ اٹھا سکتا تھا. تو 9 مئی جو ہے اس کو بھی بچانے کے لیے, دوسرا 9 مئی ہونے سے روکنے کے لیے پھر سہیل رشید صاحب کا نام آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا 9 مئی دہرائے بغیر ہم دوسرا 8 فروری دہرائیں. تو عمران خان یہ چاہتے ہیں اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں, پوچھا گیا میں کون ہوں, تو میں ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیض حمید کا اوپن ٹرائل جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ٹرائل کریں.
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے فیض حمید کے خلاف سازش کی ہے تو کریں اوپن ٹرائل اور سارا دودھ کا دودھ. قمر یہ جو جملہ ہے نا، آپ کو یاد ہو ایک ذرائع سے خبر چلی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کون ہوتے ہیں؟ سیکیورٹی ذرائع سے، سیکیورٹی ذرائع سے بانی پی ٹی آئی کون ہوتے ہیں جو ہمیں بتائیں، اور اگر ہم ان کا اوپن ٹرائل کریں گے تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا اور وہ کیا کرتے رہے ہم سب کھول کے رکھ دیں گے. تو شاید اس کا پیغام دے رہے ہیں خان میرے خیال میں دکھانا چاہیے عوام کو، ٹرانسپیرنسی چاہیے. بالکل. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی غلطی کی ہے، عمران خان نے کوئی بلنڈر کیا ہے، بغاوت کی ہے، اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو قابل گرفت ہے، تو آپ اوپن ٹرائل چلائیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں اس کو لائیو سماعت کریں، پوری دنیا، پورا ملک بیٹھ کر دیکھے کہ کس کی غلطی تھی، کس کی غلطی نہیں تھی. اور اگر ایسا کرتے ہیں جنہوں نے یہ ذرائع سے، سیکیورٹی ذرائع سے خبر چلوائی تھی، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ملک کے وسیع تر مفاد میں میرے خیال وہ بہتر ہوگا. تمام کی تمام چیزیں عوام کے سامنے ہوں گی اور اس کے بعد پھر عوام خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. دوسری صورت یہ ہے استوری صاحب کی پہلی بات ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر عمران خان کا ٹرائل ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. سابق وزیر اعظم کوئی پاسبلٹی اس وقت نظر نہیں آ رہی. یہ ڈرانے کے لیے، پریشر بلڈ کرنے کے لیے، اپنی ٹرمز کے اوپر راضی کرنے کے لیے، ڈیل لینے کے لیے یہ چیزیں ساری کی ساری بالکل انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ، مطلب یہ صرف اور صرف ڈرانے کے لیے. ملٹری کورٹس کے اندر کوئی بھی ٹرائل ہوتا ہوا عمران خان کا کسی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا. عوام جو ہے وہ پہلے آپ ایک دن کے لیے اٹھایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر قانونی، جس کو سپریم کورٹ نے قرار دیا اس گرفتاری کو. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر کیا اس وقت جذبات تھے. ایک دن کے لیے صرف نیب نے رکھا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ اگر ملٹری کورٹس کے اندر آپ ان کو رکھتے ہیں تو باہر جو کیوس ہوگا، باہر جو انسرٹینٹی ہوگی، اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے، وہ ہینڈل کر پانا مشکل نہیں ہے. دوسرا، انٹرنیشنل میڈیا کیا لکھے گا، کیا بات کرے گا، انٹرنیشنل پریشر کس طرح سے آئے گا. تو یہ چیزیں ملٹری کورٹس کے اندر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور اگر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کر بھی دیا جاتا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ سزا ہوگی. وہ سزا ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی. پہلے کتنی سزائیں ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی ہیں. یہ میں اینڈ ریزلٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہر حال میں ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کر دیا جاتا ہے، ملٹری کسٹڈی میں عمران خان کو لے لیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہائی کورٹ کے اندر اپیلیں آ جائیں گی. ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس کے اوپر معاملہ ابھی تک نہیں ہوا، تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ابھی دیکھنا ہوں گی، اور تحریک انصاف میرے خیال میں اس کے بارے میں اسٹریٹجی بنائے گی. ہائی کورٹ بھی جائے گی، سپریم کورٹ بھی آئے گی، اور یہ معاملہ جب تک سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ملٹری کورٹس کے اندر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسرا، عمران خان نے خود بھی کہہ دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیض کے ساتھ میں نے مل کر بغاوت، سازش یا کچھ بھی کیا ہے تو آپ چلائیں اوپن ٹرائل میں مقدمہ، پتہ چل جائے گا سب کو. تو بہرحال عمران خان نے آج جن باتوں کا جواب دیا ان سے بہت سارے ابہام جو ہے وہ 2 دن کے اندر جو موجود تھے، 3 دن کے اندر، وہ سارے کے سارے دور ہو چکے ہیں. اور اس وقت میں اس بات پر مکمل طور پر قائل ہوں کہ گیم جو ہے پوری کی پوری ابھی بھی عمران خان کے ہاتھ میں. یہ جو لکھ رہا ہے نا، چین ہی چین لکھ رہا ہے، ختم شد، اور جو لکھ رہا ہے کہ اب عمران خان کے لیے سختیاں ہیں، فلاں ہیں، ڈھمکاں ہیں. یہ ویسے ایک آدمی یہ چین ہی چین لکھ رہا ہے یا چین ہی چین لکھ رہے ہیں؟ چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو وہ میرے خیال میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ یہ معاملات چلیں گے. بالکل ہو سکتا ہے سختیاں ہوں گی، کس کے اوپر نہیں ہیں. پہلے کون سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، پہلے بھی سختیاں ہی ہیں. 1-1.5 مہینہ عوام اور برداشت کر لے گی، لیکن اس کے بعد جو ہوگا وہ شاید قابل برداشت نہ ہو. اور عمران خان ہر وہ موقع موجودہ رجیم کو دے رہے ہیں کہ وہ سمجھ جائے، ہر وہ موقع فراہم کر رہے ہیں، ہر جگہ پر مصلحت کے تحت تمام تر چیزیں مان کر اور تمام تر چیزیں ملک کے مفاد کے اندر، ملک کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں کر رہے ہیں کہ ملک میں انتشار، فساد یا دوسرا کوئی اس قسم کا معاملہ جو ہے 9 مئی کی طرح کا نہ بنے، تاکہ ملک کا بھی نہ نقصان ہو. اور میں خود بھی ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ اداروں کا بھی اب مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے. ان میں بیٹھے طاقتور شخصیات کو یہ سوچنا چاہیے کہ ضد بڑی نہیں ہے، انا بڑی نہیں ہے، ملک جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور ملک کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. چلیں، تھینک یو. یقیناً قمر مکن میرے ساتھ موجود تھے، ذوالقرنین بھائی موجود تھے. ذوالقرنین بھائی نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کیوں ملتوی ہوا. عمران خان نے بھی بتا دیا، قمر مکن نے بھی آپ کے سامنے رکھا کس طرح صبح 7 بجے جو ہے اعظم سواتی ہیں وہ عمران خان کے پاس پہنچے اڈیالہ جیل، اور وہاں سے کیا پیغام دیا گیا. کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایک اور 9 مئی کا واقعہ نہ ہو جائے. جس طرح قمر مکن نے بات کی، خان نے کہا ہے کہ وہ 9 مئی کی طرف نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ 8 فروری دہرانا چاہتے ہیں. تو آج
یقیناً یہ بڑی خبر تھی. کل سے کنٹروورسی پیدا ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیوں ملتوی کیا، قیادت پر کارکنان برس رہے تھے. آج وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. مجھے بھی دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.